بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اب آئیں میں آپ کو ان دو ذکروں کی خبر دوں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو اللہ کو تمام اذکار میں سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. ابھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نبی معظم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، ابو ذر تجھے میں وہ کلمات نہ بتاؤں کہ جو تیرے رب کو بڑے پسند ہیں، جو تیرے رب کے بڑے پسندیدہ محبوب ترین کلام ہیں. الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، مجھے اس کی خبر دیجیے، مجھے ان کلمات کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلام جو ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ یہ کلمہ ہے کہ تم سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے رب کو، تمہارے مالک کو بڑا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، کہ جو انسان بھی دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتا ہے، جو بھی تم میں سے اس ذکر کو 100 دفعہ کر لے تو فرمایا حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ انہیں معاف فرما دے گا. یعنی کتنے اللہ نے موقع رکھے ہیں بندے کے لیے. تسبیح کر لو مبارک نماز کے بعد تو پھر بھی تمہارے گناہ معاف، اور اگر اس تسبیح کو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لو تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سمندر کی جھاگ کے برابر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور بات کس پہ ہو رہی ہے؟ کثرت ذکر پہ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اذکار کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان کو ترک کر لیں تو دیکھیں آپ کتنے اجر کمانے والے بن جاتے ہیں، آپ کتنا اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، کہ یہ ایسے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ کہ یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان کہ زبان کے اوپر کیا ہے؟ بڑے ہلکے. وہ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں. وہ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ رب العزت کو یہ بڑے حبیب ہیں، بڑے پسند ہے یہ کلمات، کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ اس سے میزان کو اللہ بھر دیتا ہے. اور میزان ہی تو بھرنا ہے ہم نے، کہ جب میزان قیامت کے دن لگے گا تو قیامت کے دن میزان کو کون سی چیزیں بھریں گی؟ گناہ بھریں گی یا نیکیاں بھریں گی؟ گناہ بھریں گی یا نیکیاں بھریں گی؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ نیکیاں چاہیے یا گناہ زیادہ چاہیے؟ نیکیاں ہوں گی تو اللہ کی جنت کے وارث بنے گی. تو اس کے لیے تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہلکی نیکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم ان نیکیوں کو اختیار کرو، اللہ اس میزان کو بھر دے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ گے. اللہ ہمیں توفیق دے. اب آئے دوسرا ذکر، اور جس ذکر یا جس دعا کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کے اندر اللہ کی تسبیح بھی موجود ہے، اللہ کی حمد بھی موجود ہے، رب کائنات
موجود ہے اور خالق کائنات کی کبریائی بھی موجود ہے. اور ان چاروں چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کلمہ کو، اس ذکر کو تمام اذکار سے زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ذکر قرار دیا گیا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات چار ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کلمہ یا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلمہ وہ چار کلمات ہیں کہ جو ایک ہی ذکر کے اندر جمع ہے، جو ایک ہی ذکر میں جمع ہے. وہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی موجود، سبحان اللہ وبحمدہ، آپ نے ذکر کیا اس کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ، اور اس کلمہ کے اندر، اس ذکر کے اندر سبحان اللہ بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور پھر ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کو اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے افضل الذکر بتایا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی اس ذکر کے اندر موجود ہے. لا الہ الا اللہ جتنے بھی اذکار ہیں ان اذکار میں سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس ذکر کا حصہ بن کے، اس ذکر کا حصہ بن کے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان ساری چیزوں کا حصہ بن کر اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلمہ بن گیا. لا الہ الا اللہ اتنا زبردست کلمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ان ساری چیزوں سے زیادہ ہوگا. لا الہ الا اللہ. اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، کہ بے شک اللہ رب العزت نے، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کلمات کا، تمام اذکار کے اندر سے چار کلمات کو چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع، کہ اللہ نے چار کلمات کو تمام اذکار میں سے چن لیا ہے. وہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ ایسے کلمات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اب ان کلمات کو پڑھنے والا، ان کلمات کو کثرت سے یاد کرنے والا، ان کلمات کی کثرت سے ذکر کرنے والا، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر ان کلمات کو پڑھنا ہو تو زبان بندہ چلاتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام پہ جاتے، کاروبار پہ جاتے، کوئی مشکل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ مجھے بھی اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے یہ کلمہ کہ روئے زمین پر سورج جس چیز پہ طلوع ہوتا ہے، فرمایا اس دنیا میں، اس کائنات کی ہر اس چیز پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا مجھے یہ کلمہ ہے، یہ ذکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس ذکر کو کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اب کیا کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تمہیں تنگیاں ہیں، تم خوشحال ہو، کسی حالت میں ہو، اس اللہ کے ذکر کو کبھی ترک نہ کیا کرو، کبھی اسے نہ چھوڑا کرو. اس ذکر کو باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. یہ آپ کی زبان جو ہے
کہ آپ کی زبان پر جاری و ساری رہنا چاہیے، ہر وقت آپ کی زبان اس ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور خالق کائنات کے پاس موجود فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کریں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے گا، اپنی رحمت کا مستحق بنائے گا، اور اپنی جنت کا تمہیں وارث بنائے گا، اپنی جنتوں کا تمہیں وارث بنائے گا اگر اس ذکر کو تم کثرت کے ساتھ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ کلمات، یہ اذکار انہی بندوں کو فائدہ دیں گے کہ جو بندے نمبر 1 ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ بات سمجھ کے جائیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 کہ جن کا طریقہ جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے مخصوص انداز ہے ذکر کرنے کے، جو ہمارے لوگوں کے مخصوص انداز ہے ذکر کرنے کے، وہ طریقہ نہ ہو، طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں اس کے مطابق ہو، اور آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہو اور درباروں کے اوپر جا کے چادریں چڑھاتا ہو، سبحان اللہ کہتا ہو لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہو، رب کائنات کا شریک بھی کسی کو بناتا ہو کہ جی اللہ کے ساتھ فلانا بھی اس کی اس صفت کے اندر اس کے ساتھ شامل ہے، فلانا بھی اللہ کی صفت کے اندر شامل ہے، فلانے کے اندر بھی اللہ کی صفات میں سے صفت اس میں موجود ہے۔ اب وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اسے اس کی سبحان اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دینے سے یہ ہزاروں کی، لاکھوں کی اور اتنی نیکیاں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق نہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب سے، شرک سے بھی پاک ہے اور ہر قسم کے نقص سے بھی پاک ہے۔ اب یہ سبحان اللہ بھی پڑھتا اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، تو ایسے بندے کا عمل کہاں قبول ہوگا؟ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ آپ کے عقیدے ٹھیک ہوں، پھر دیکھیں اس سبحان اللہ کا فائدہ آپ کو کتنا حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھنے کے لیے وہ ضربے لگانے کے جو طریقے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے، یا ایسے انداز اختیار کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کی جناب وہ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں کہا تھا یہ تم کیا کر رہے ہیں کہ یہ تم اس طرح مجلس کا بنا کر اکٹھے ہو کر اس طریقے سے سبحان اللہ اور گٹکیں نہیں ہوتی ہماری یہ گٹھلیاں، ان گٹھلیوں کے اوپر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ وہ فرمایا یہ کون سا طریقہ؟ ابھی تو اللہ کے رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور نبی کریم کے صحابہ موجود ہیں اور تم نے یہ طریقے ایجاد کر لیے؟ ان گٹھلیوں کے اوپر بیٹھ کے سبحان اللہ یا الحمدللہ اللہ اکبر ان نیکیوں کو شمار نہ کرو، بلکہ تمہارے یہ عمل جو ہیں نیکیاں نہیں گناہ ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو کہ تم نے کتنے گناہ کر دیے۔ یہ بدعات، یہ خرافات، اپنے انداز، اپنے طریقے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور صحابہ کرام نے بھی ایسے اعمال کے اوپر سخت گرفت فرمائی کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔